اسپریچول پلس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ مغلیہ خاندان کا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جو طوفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک کو اپنے دامن شوکت و جلال سے وابستہ کر لیا۔ بے شک اس کے آباء و اجداد اس ملک پر حکومت کرتے آئے تھے، لیکن کیا اسی رعب و تنتنا سے؟ بے شک وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ نہیں تھا، لیکن کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی مسلمان بادشاہ نے شان اسلام اور روایات اسلامی کا اس طرح تحفظ کیا تھا؟ کیا اپنی جان کی بازی لگا دی تھی؟ ہر طرح کے عیش و آرام سے بے پرواہ ہو کر اسی ایک مقصد کے حصول میں ساری زندگی وہ سرگرم رہا، اسلام کی شان و شوکت۔ خواتین و حضرات، اورنگزیب عالمگیر بڑا ہی مشہور مغل شہنشاہ گزرا ہے۔ اس نے ہندوستان پر تقریباً 50 سال حکومت کی تھی۔ ایک دفعہ ایک ایرانی شہزادہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے اسے رات کو سلانے کا بندوبست اس کمرے میں کروایا جو اس کی اپنی خوابگاہ سے منسلک تھا۔ دونوں کمروں کے باہر بادشاہ کا ایک بہت مقرب حبشی خدمت گزار ڈیوٹی پر تھا۔ خواتین و حضرات، اس خدمت گزار حبشی کا نام محمد حسن تھا اور شہنشاہ عالمگیر اسے ہمیشہ محمد حسن ہی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ یہ نک نیم سے پکارنے اور شارٹ ٹرم میں نام رکھنے کا رواج تو اب پڑا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو ان کے مکمل نام سے پکارا کرتے تھے۔ ایرانی شہزادے کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ تقریباً نصف شب کے بعد بادشاہ نے آواز دی، حسن! نوکر نے لبیک کہا اور ایک لوٹا پانی سے بھر کر اورنگزیب عالمگیر کے پاس رکھا اور خود واپس باہر آ گیا۔ ایرانی شہزادہ بادشاہ عالمگیر کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ نوکر کو پانی کا لوٹا لیے ہوئے بادشاہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ نوکر لوٹا اندر رکھ کر باہر واپس آ گیا ہے۔ اسے اورنگزیب عالمگیر کی کچھ فکر ہوئی کہ بادشاہ نے تو نوکر کو آواز دی تھی اور نوکر پانی کا لوٹا اس کے پاس رکھ کر واپس چلا گیا ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ صبح ہوئی تو شہزادے نے محمد حسن یعنی اورنگزیب عالمگیر کے ذاتی ملازم سے پوچھا کہ رات والا کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو خطرہ تھا کہ بادشاہ دن نکلنے پر تمہیں قتل کرا دے گا، کیونکہ تم نے بادشاہ کے کسی حکم کا انتظار کرنے کی بجائے لوٹا پانی سے بھرا اور اندر رکھ کر خود باہر چلے گئے۔ نوکر نے کہا، عالیجا، ہمارے بادشاہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بغیر وضو نہیں لیتے۔ سبحان اللہ! جب انہوں نے مجھے حسن کہہ کر پکارا تو میں سمجھ گیا کہ ان کا وضو نہیں ہے، ورنہ یہ مجھے محمد حسن کہہ کر پکارتے، اس لیے میں نے پانی کا لوٹا رکھ دیا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ کیسا حکمران ہوگا، کیسا لیڈر ہوگا، کیسا انسان ہوگا وہ شخص جو پیارے نبی کا نام بغیر وضو نہیں لیتا تھا۔ ایسے ہی اتنی عزت، اتنی بلندی اور اتنا مقام نہیں مل جاتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔